الحمد لله رب العالمين. میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور دوسروں کا غصہ اپنے بچوں کو ملا کے نکالتی ہوں. تمہاری غلطی ہے نا، تمہیں ڈانٹتے اور ہیں، تم بچوں کو ڈانٹتی ہو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بہرحال استغفار پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں. میں نماز بھی پڑھتی ہوں، وظائف بھی پڑھتی ہوں، دل کو سکون نہیں ملتا. یہ جو تڑپ ہے نا آپ کو، یہی تو نیکی ہے کہ آپ کو تڑپ ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے دل مطمئن نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. صوم و صلات کی پابند ہے، نیک ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، لیکن رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو رہے. اللہ کرے کہ ہر شے کا وقت مقرر ہے. تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم کتنے عرصے کے بعد مکے میں آئے ہو؟ تو ہر چیز کے لیے وقت ہے، جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گا. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں، وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا سلام عرض کرتے. باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے. کہتے جی کہ عالم میں بکرے کو خصی کرنا جائز ہے. ہاں، خصی کرنا جائز ہے. عالم برزخ میں بھی وقت کی رفتار اور تکلیف ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے پیاروں کے بچھڑنے میں. جب آپ جائیں گے نا برزخ میں، پھر اس وقت ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، ہمیں بھی بتا دینا. وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ کیا ہے. یہ ہے کہ کافر کو عذاب ہوگا، مومن کو راحت ملے گی. میری بیٹی میرے شوہر نے اپنی بہن کو دے دی. اب وہ بڑی ہو گئی ہے، مجھے ماں کہہ کر پکارتی ہے، باپ کو ماموں کہتی. کوئی حرج نہیں، پکارنے سے کیا ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت آ جائے قرآن کا، وہ کر سکتے ہیں. مجھے ہچکی کی بیماری ہے، میں نے بہت علاج کرایا ہے. افضل علاج زمزم ہے. اپنے ملک میں افضل علاج یہ ہے کہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کرو. اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کی ہچکی شروع ہو نا، آپ اپنے ہاتھ سے ناک بند کر لیا کریں، اور جتنی دیر کر سکتی ہیں کریں. جھٹکا لگے گا، ہچکی بند ہو جائے گی.